الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة حق حبِ علی کا ادا کرتے رہیں گے صدیق و عمر سے وفا کرتے رہیں گے اب سے لے کر حشر کے دن تک دنیا جو مرضی کرے جو مرضی کہے ہم اپنے راستے سے ہلنے والے نہیں ہیں حق حب علی کا ادا کرتے رہیں گے صدیق و عمر سے وفا کرتے رہیں گے اور در عثمان پہ
پیرا تھا حسین حسن کا، حسنین کی سنت کو ادا کرتے رہیں گے۔ یہ میرا عقیدہ بھی ہے اور میں نے اپنے عقیدے کی ان لفظوں میں ترجمانی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو میلاد کے حوالے سے ایک تازہ شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میلاد کے پرچم کا جس گھر پہ پھریرا نہیں ہوتا، میلاد کے پرچم کا جس گھر پہ پھریرا نہیں ہوتا، اس گھر میں کبھی رحمت کا سویرا نہیں ہوتا۔ میلاد کے پرچم کا جس گھر پہ پھریرا، پھریرا لہرانا، یعنی جس گھر پہ میلاد کا پرچم نہیں لہراتا وہ کیسا گھر ہوتا ہے؟ میلاد کے پرچم کا جس گھر پہ پھریرا نہیں ہوتا، اس گھر میں کبھی رحمت کا سویرا نہیں ہوتا۔ میرے دل میں صدیق و عمر بستے ہیں، باطن میں کبھی میرے دل میں صدیق و عمر بستے ہیں، خیالات کی دنیا میں اندھیرا نہیں۔ میرے دل میں صدیق و عمر بستے ہیں، خیالات کی دنیا میں کبھی۔ عزیز من، میرے بڑے محترم اور قابل قدر ساتھی برادر محترم حضرت علامہ مولانا کمال یوسف صاحب فیضی، اللہ کریم انہوں نے بلندیاں عطا فرمائے، آپ دے سامنے اظہار خیال فرما رہے سن۔ گاہے بگاہے بندہ ناچیز دا بھی تذکرہ فرمایا تو بندہ انہاں دے الفاظ نو اپنے واسطے سند سمجھدا ہے۔ علماء اہل سنت احکر نال بڑی محبت فرماندے اور پاکستان دے بڑے بڑے بزرگ علماء، بڑے بڑے آستانے اس طرح ہی احکر نو بذریعہ ٹیلی فون یا کدی ملاقات ہوئے تو بڑی شفقت اور پیار تو نواز دیں کہ اسی انشاءاللہ تواڈے نال۔ تو بندہ نا چیز تے ایک ادنا جا خادم ہے علماء اہل سنت دا۔ میرے تو قبل علامہ صاحب تو بھی قبل ایک بھائی صاحب خطاب فرما رہے سن، اللہ انہوں نے بھی برکت دے وے، ساڑھے بھائی نے اور رسول اللہ سرکار دے دین دا ہوکا دین دین، میں ہر سنی عالم دین دا خادم ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دا کم کرناڑا ہر سنی عالم دین ساڑھے ساریاں دے سراں دا تاج ہونا چاہیے۔ حضرت علامہ مولانا غزنفر صاحب، دیگر علماء کرام جو مختلف جگہ تو تشریف فرمانے اور بیٹھے نے، تھلے اتے بہن دا کوئی فرق نہیں ہوندہ بیلیو، بندے دے دل وچ ادب ہوندا ہے، جڑے تسی تھلے بھی بیٹھے ہو میرے بھائی صاحب تواڈے ساریاں واسطے ساڈے دل وچ بڑا ادب موجود ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور انشاءاللہ ہر صحیح العقیدہ بندے دا ادب ہمیشہ ہر صحیح العقیدہ بندے دے دل وچ ہوندا ہے۔ عزیز من، حضور سرکار نے دو چیزاں چھوڑیاں نے دنیا تے، آل اور قرآن، یہ بڑی معروف حدیث ہے۔ تو جنہ وچ حضور دا دو حضور چیزاں چھوڑ گئے نا، آل یعنی حسن اور حسین پاک،
وہ آل وچ آ گئے تے قرآن مجید کتاب تو جنہ وچ حسن تے حسین دا خون آیا وہ آل ہو گئے، جنہ وچ دوسری چھوڑی ہوئی چیز قرآن مجید دا نور آ گیا وہ عالم ہو گئے۔ تو حضور دو چیزاں چھوڑ کے گئے نے، جتھے دوویں چیزاں تانوں نظر آن گیاں اتنے ادب تانوں لازمی کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے قرآن چ ارشاد فرما دیتا، جڑی میں آیت خطبہ چ بھی پڑھی ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، محبوب فرمائیے کیا عالم اور جاہل، جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ دا قرآن دس دے عالم اور جاہل برابر ہو سکتے؟ عالم دا مرتبہ بلند ہے، او دا مقام الگ ہے، جاہل دا مقام الگ ہے۔ اے علم بلند کرتا ہے، اے بلندیاں علم عطا کرتا ہے، اے اور کسی چیز نال اے بلندیاں نصیب نہیں ہوندیاں۔ علم ایسی چیز ہے جدے اندر آ جائے ان بلند کر دیتا ہے۔ آپ احباب سارے سنگی واقف ہو کے عام جہا بندہ ہوندا ہے، ساڈے محلے وچ ہی وہ پیدا ہوندا ہے، محلے وچ ہی وہ رہ جیندا ہے، انہوں اللہ پاک دا ذہن بدلدا ہے، وہ بندہ مدرسے چلا جاندا ہے، کچھ عرصے تو بعد جدوں وہ بندہ عالم بن جاندا ہے تو پھر سانوں انہوں اگے بھی کھلارنا پوندا ہے تے ممبر تے بھی بانا پوندا ہے۔ کمال اس بندے دا نہیں، کمال اس شے دا ہے جڑی وہ دے اندر آ گئی، وہی چیز ہے۔ تو علم جدو بھی کسی چیز دے اندر آ جائے، جس انسان دے اندر آ جائے اور علم نافع ہوئے اور بندے دا عقیدہ صحیح ہوئے تو او قابل عزت ہے۔ جیڑا عالم دین دی عزت نہ کرے، توہین کرے، عالم دین دی توہین کرنا کفر ہے۔ عالم دین دی توہین کرنا ایک کفر ہے، بالکل یہ پکا مسئلہ ہے کہ جیڑا عالم سمجھ کے اس دی توہین کرے، ذاتی عداوت دا مسئلہ ہو رہے۔ عالمی دین ہونے دی وجہ تو جڑا اس نے حقیر جانے اور اس دی توہین کرے وہ کفر کر رہے ہیں۔ عالم دین و اللہ پاک نے عزت عطا فرمائی ہے، اللہ دے حبیب نے عزت عطا فرمائی ہے، تو جس نو سائیاں عزت دیتی ہوئے او دی عزت کریا کرو، وہ کرنی چاہیے۔ عزیز من، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم دین، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید آپ ایک جنازے میں سن تے حضرت عبداللہ ابن عباس بھی جنازے میں شریف ہے، تو سرکار ہوتے تشریف فرما ہوئے تو حضرت زید جدو سواری، حضرت زید عالم سن، عبداللہ ابن عباس حضور دی آلے پاک چو سن، حضور سرکار دے خاندان دے افراد چو سن۔ وہ جدو سوار ہونے لگے تے حضرت عبداللہ ابن عباس نے انہاں دی سواری دی رکاب تھام لئی۔ انہوں نے فرمایا جی تسی انج نہ کرو، تسی تے رسول اللہ سرکار دے چاچے دے بیٹھے ہو، اتنے بڑے بزرگ شخصیت دے بیٹھے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ سان حضور نے اس دا ہی حکم فرمایا کہ عالم دین دی انج عزت کر دی۔ حضرت زید بن ثابت نے انہوں نے ہاتھ پھڑ لیا اور ہاتھ تے بوسہ دے کے فرمایا سان رسول اللہ لے آل نال پیار دا انج ہی حکم فرمایا ہے کہ حضور دی آل پاک نال انج پیار کیتا جائے۔ تو عزیز من یاد رکھیے، آل ہندی ہی آل ادو تک جتنی دیر تک صحیح العقیدہ ہوئے۔ اگر ہر بندہ آل اچ داخل ہوندہ تو پھر نوح علیہ السلام دیا ساریاں پترانو بیڑی اچ ہونا چاہیدہ تے ساریاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدہ۔ ساریاں دا بیڑا پار ہویا، حضرت نوح دے ساریاں بیٹیاں دا بیڑا پار نہیں ہویا۔ کنانوی تے بیٹا ہی آنا غرق ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ فرما انہو لیس من اہلک، اے ہونا اہل بیت نہیں رہا۔ پتر تے ہے اہل بیت کیوں نہیں؟ اس واسطے نہیں کہ اس دا عقیدہ اپنے بزرگان نال نہیں ملتا۔ سو جس سید دا بزرگان نال عقیدہ نہ ملے، دادے کو دی اولاد نے ابو لہب بن عبد المطلب، ابو لہب بن عبد المطلب، کسی آج تائیں ابو لہب نو سید آکھیا؟ دادا تے ایک ہی ابو لہب نو سید کیوں نو آندے؟
دادا ایک ہی ہے عبداللہ سید نے حضرت محمد مصطفیٰ سرکار سید نے چاچا کیوں سید نہیں؟ پتہ لگا بھئی سید تا بڑھنا کہ رسول اللہ سرکار دا غلام بڑھنا سے. آپ نے سمجھ آگئی حضرت؟ تو وہ بچیاں دے اندر چونکہ ایک تے پرابلم ہوندی ہے کہ وہ جڑے معاند ہوندے دشمن ہوندے نا وہ پوری گل نہیں کرتے، وہ وچوں تھوڑی جی لے کے وہ سنگیاں سنے دے اے ویندے پے ہو اگوں مڑ ساڈے پیار والے سنی ہوندے نے انہاں نوں جدوں سمجھ نہیں آوندی تو پھر وہ تھوڑے جے اپسیٹ ہوندے. تو بلیو اپسیٹ نہیں ہوے دا اللہ قرآن وچ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنو ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا. ایمان والیاں جدوں کوئی تواڈے کول فاسق آدمی خبر لے کے آوے تے اس دی چھان پھٹک کریا کرو، وہ دی پہچان کریا کرو، ان پرکھیا کرو گل کیویں ہوئی ہے. میں اگے مثال دیندا رہنا ہوں، خالد صاحب کو پتہ ہے بھئی جے تانوں کوئی آکھے نا بھائیا تیرا کان کان لے جاندا ہے تے کان پیچھے بجن نالوں کان تا سنبھال لا. کان جو میرا ہے تو میں وہ پیچھے بھج وگاں پہنا اپنا کان تے ویکھاں بندہ ایویں پیا گل نہ کردا ہو. وہ اندر نہیں بندہ چنگا ہے جے گل پیا کردا ہے تو مڑ لئی تے جاندا ہونا ہے. کو سمجھے کو سیانے آکھنا ہے بھائیا تیرے جو دوویں نال نے تو ترائے کان لے کے پیدا ہویا ہے جڑا وہ لئی جاندے تے جا. اس سامنے خطرہ پہ جاندا ہے نہیں بندہ سیانا پیا. وہ پنڈاں وچ کہ پرانے دور وچ حکیم ہوندے تے اسی پنڈاں والے نوں سدیا ڈاکدا. وہ بندے نے سکتا ہو گیا فوت ہو گیا، سکتا ہو گیا بندے آ کے فوت ہو گیا. حالانکہ سکتا موت نہیں اجنوں اسی سدنے بندہ قوم میں چلا گیا. وہ بندے نے سکتا ہو گیا، وہ انج ہو گیا جتھے آ اوتھے انہاں ڈاکدار نو سدیا، ڈاکدار ہاتھ ویکھیا اس آکھیا فوت ہو. انہاں نوایا دوایا کفن دیتا چاہ کے قبرستان لئی جان، سکتا ٹوٹ گیا. بندہ منجی ٹوٹ بیٹھا ہو سکیا بھائیاں میں کدے لئی جاندے ہو میں جیوندا ہے. وہ جڑے چاہیے جاندے ہیں انہاں کہا چپ کر کے ستا رہو، تو ڈاکٹر تو سیانے چپ کر کے لمحہ پہ جا سی تین دبنا ہے کیوں ڈاکٹر آ چھڑیا تو مر گیا. ہوں بندہ جو پہ آندا ہے میں جیونا، وہ آندے نہیں نہیں ڈاکٹر آکھیا فوت ہو گیا. تو اندر تو سیانا تے نہیں نہ ہو سکتا اور ماشاءاللہ ڈاکٹر آکھیا. تو اس اعتبار نال جڑے مسئلے دی بھی سمجھ نہ آوے او دے بارے علماء دین کولوں پوچھ لیا کرو. اور ایک گل یاد رکھیا کرو، حضور سرکار فرماتے ہیں جدوں مسئلہ پوچھن لگو تے دین سمجھن لگیا اے ویکھ لیا کرو فانظروا امن تاخذون دینکم، اے ویکھ لیا کرو تسی دین لے کیڑی جگہ تو رہے ہو. کیونکہ بعد اوقات کمڑے بندے لوہار دی دکان تو کھلو کے پوچھ دے ہوندے بھائی جی گلاب دے پھول ہے تو قصور لوہار دا تے نہیں نا، اس تے دکان لوہے دی پائی ہے، تو جڑا سودا لینا ہے وہ سٹی تے دفع ہوگا. کھلوتا اوتھے تے آنا جی میں بھول لینا تے موڑا نہ مہنجی دیندا نہیں، دکاندار چنگا بندہ نہیں. یہ مسئلہ دین دا پوچھ نہیں تے کسی دین والے بندے کول جا جی دے کول دین دا علم ہے. کیونکہ خالق کائنات نے قرآن وچ فرما دیتا ہے عالم اور جاہل دا رتبہ سوچ انہاں دی گل برابر ہو سکتی تے ہر رتے رومال والا تے داڑھی وڈی کر لینے والا بندہ عالم نہیں ہوندا. یہ پتہ نہیں تھانوں کدوں سمجھ سونی ہے گل. ہر جڑا بندہ 100 روپے دا رومال لے کے موڈے تے مان لے تے داڑھی تھوڑی جی وڈی کر لے تے بندے آندے جی مڑے بھی ہن مولوی ہے. اے نہیں مولوی انج نہ کر. اس چیز دی بڑی ضرورت ہے، پہچان کرو ان کی عالم دین کون ہے. عالم دین دی پہچان کرنا یہ تواڈے تے پہلا ضروری ہے. میں تے بڑا حیران ہونا بندیاں عجیب گل ہے. وہ سید شبیر شاہ اور یاد دے ہے بتوسی کدی مستری کو یہ نہیں پوچھا کہ کمپیوٹر کیویں صحیح ہونا، یعنی جڑا کاریگر ہے مستری ہے دیواراں کرنے والا ہے انہوں تو کدی کسی بندے پوچھا کمپیوٹر کیویں صحیح ہونا ہے. تے کمپیوٹر والے بندے تو کدی کسی یہ نہیں پوچھا میں جناب ایک 14x14 دا کمرہ بنانا اٹاں کنیاں لگنیاں ہو سکنا بھی مینوں کی پتہ.
کدی کسی ڈاکٹر تو جا کے پوچھے ڈاکٹر صاحب میری مجھ دودھ نہیں دیندی تو اندا کی کرا، تو اس آکھنا ہے اپنا کرا لا، ڈنگراں والا میں نہیں۔ انج کدی نہیں کسی بندے پوچھا، کیوں؟ انہوں نے پتہ ہے جس شے دا بندہ سیاںا ہے وہ دے کول وہی گل پوچھنی چاہیے۔ ایک دین ایسی گل ہے تسی مسئلہ پوچھنا ہوئے تو بندہ سیاںا دے کوئی لو جیڑا اگے چڑھ جائے اندے تو ہی پوچھ لیا، اندے تو ہی لے لیا جو لبا ٹھیک ہے۔ مڑ انہیں دی بھی جی داڑھی شریف تے آئے یا رومال بھی بنے آستے اسی تو مڑن جی سمجھے جی مولوی۔ بھائی میرے اللہ انہوں نے بھی سلامت رکھے جڑے حضور دے دین نو بیان کر دینے، لیکن جدوں مسئلہ پوچھنا ہوئے تو وہ پھر سکھ عالم کو پوچھنا چاہیے تاکہ اصل گل لبے تو بھائی گل اصل ہے کی۔ آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں حضرات؟ آئی عزیز من، جدو اصل دین تو سمجھنا پوے گا نا تو ایک جملہ درویش فقیر سمجھ کے میرا یاد رکھ لو، دین میری خواہش دا تابع نہیں، نہ تو اڈی خواہش دا تابع۔ بھائی میرا انج دل لیتے دین بھی انج دا ہو جائے، نہیں بھائی انج نہیں ہونا، یہ ایک مہربانی کر کے گل سمجھ لو۔ بھائی جی میرا تے ذہن انج مندہ ہے، کوئی میرا ذہن کیے تھے تے تیرا ذہن کیے، عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، جی میں میری خواہش ہے تے جی میں تواڈی خواہش ہے، انج دین نہیں جی میں آمینہ دے لال دی چاہتے دین ہوندہ نہ آئے۔ سمجھ آئی کوئی نہ؟ اے مہربانی کرنی پونی ہے تے اے سمجھنا پونا ہے۔ بھئی میری خواہش تے میری مرضی دا نا دین نہیں، حضور دی خواہش تے مرضی دا نا دین ہے۔ جی میں سائیاں دسے ہے مٹھو اونج ٹور اپنی مرضی نہ کر، اینی کو گل ہے جنہوں اے سمجھ آ جائے ان دین سمجھ چاہ گیا۔ میری مرضی نہیں، ایو تو پرابلم ہوئی، اے بڑی غلط سوچ ہے اور اے بڑی دور جاندی ہے، کیونکہ بندے اتھو ہی سبق پڑھ کے اندر یہ جسم میرا ہے تو مڑ مرضی بھی میری ہونی۔ اتھو ہی بندے یہ سوچ لیندن جے عقیدہ میرا ہے تو مرضی بھی میری ہونی، جسم میرا ہے تو مرضی بھی میری ہونی ہے۔ پتر مڑ اتھو تے غلطی ہو گئی۔ جدو تو گرمی دے موسم میں روزیاں دے مہینے میں فریج چو ٹھنڈا پانی کڑ کے نہ پیندا، اصل تو ادو اعلان پیا کرنا ہے کہ جسم میرا ہے مرضی میری نہیں، کیونکہ جب میری مرضی ہوندی تو مڑ فریج چو کٹ کے پی لیندا، میں نہیں کٹدا، کیوں؟ میری مرضی نہیں، میرے سائیں دی مرضی ہے شام تو پہلا تک نہیں کھانا اور میں نہیں کھانا، مرضی سائیں دی چلنی۔ اب نو سمجھ میری مرضی دا نا دین کتھوں ہو گیا بھئی؟ دین حضور سرکار دی مرضی دے تابع ہو جان دا نا ہے۔ اس چیز نو جس بندے سمجھ لینا ہے انہوں دین دی سمجھ آ گئی۔ حضور نے فرمایا جس دا میں مولا اس دا علی، ہن میری مرضی اگر اندے تے نام مطمئن ہوئے تے قصور میری مرضی دا ہے۔ جو میرا دین مند ہے جی اے مڑ مولا تے اللہ نہیں تو مڑ علی کیوں مولا سدے ہو؟ تو بھائی یہ میری مرضی تے نہیں نا، جدو حضور فرمایا جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے تو ہن میں سوچن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ میں کیوں سوچاں جتھے سائیاں فرما چھڑیا جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے، میری سوچ مک گئی، میری سوچ ختم۔ میرے یہاں سائیاں فرما دیتا ہے جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے، اسا نبی نے بھی منیا ہے، سونے دے آنکھے لا کے علی نے بھی منیا ہے۔ کوئی ادھے وچ کوئی سانو پریشانی ایک ذرے دی بھی نہیں کہ جی تسی تے آندے اللہ مولا ہے، میں کھڑی اسی تے آنے اللہ مولا ہے، اللہ تے اللہ دا رسول آندے علی بھی مولا ہے۔ توجہ ہے جناب؟ میرے اللہ قرآن فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ کو سمجھ آئی کہ مولا علی نے کیوں آنے ہیں؟ اللہ دا قرآن دستا ہے کہ اللہ پیا فرماندا جے میں بھی مولا جبریل بھی تہاڈا مولا ہے۔ اینی کوئی گل اسی بھی کرنے ہیں بھئی یا مولا منیا کرو یا کمی منیا کرو، بندے اس گل تو رنجو بند۔
ادو آدھے ہو جی قرآن آتا ہے جبریل تہاڈا مولا ہے. بندے آدھے نہیں جی کمی بھی آخ لینا چاہیے. میں کہ جی اصل تو کوئی نہ آخنا تہاڈا ذہن منتا ہے دھیان دے رہو. اصا مولا جنوں مولا آخیے ان کمی نہیں آخی دا, جنوں علیہ السلام آخیے ان کمی نہیں آخی دا. آمنت باللہ و ملائکتہ جی دے اتے ایمان لے آندا جائے ان کمی نہیں آخی دا. جی کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل. میرے بچوں گل نو سمجھیا کرو, دے اتے غور فرمایا کرو. جبریل سید الملائکہ نے, جبریل فرشتیاں دے سردار نے, اور ملائکہ وچوں بھی رسول ملائک نے, رسول ملک نے, رسول فرشتیاں چ بھی رسول نے نا. تو جبریل امین تے فرشتیاں چ رسول نے, سید الملائکہ نے, قرآن مجید دے حافظ نے. حضور سرکار کول 24,000 باری آئے نے. جبریل حضور دی خدمت سونے آؤ تو سنگال ہے میں کولوں نگاہ چھڑیے میں نہیں گنیا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھیا ہے سال نے 23 تے آئے نے 24,000 باری. اگوں ہن آپ گن لیا ہے دیہڑی وچ کنی واری آوندے آئے. تے کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہ. تے حضور نو تے جائیں ایک واری تکیا ہے او دے نال نہیں رلیندا. حضور نو جنہ ایک نظر تکیا ہے, حضور خود فرماندے لا تمس النار مسلم الرعانی او رعا من رعانی. جن آمینہ دے لال نو ایک نظر تکیا جہنم دی آگ تے انہوں نہیں چھو سکتی. ساری کائنات دے پیر اکٹھے کرو, انہاں ساریاں دی ولایت کٹھی کرو, حضور دے ایک صحابی دی صفت صحابیت دے برابر نہیں ہو سکتی. یہ میں ذمہ داری نہ کہہ رہا, بالکل ساری دنیا دے ولی انہاں دا مقام ولایت اکٹھا کر کے ترکڑی تے ایک پاسے رکھو. صرف ایک صفت صحابیت صحابی دی ایک رکھو جے ایک جٹ حضور نو تکیا ہے. حضور نے اگو باویں نہ تکیا ہوئے, صرف انہوں نے تکیا ہوئے. کیونکہ صرف راہ نہیں ہے نا کہ صرف ویکھن دی گل ہے, کول بان دی گل نہیں کوئی. حضور خطبہ پہ دین دیا انہاں دوروں کھلو کے ویکھیا حضور نو ایک باری جنہ حضور دی زیارت کر لئی مڑو نہ ورگا کوئی نہیں. تے جبریل جی 24,000 باری آئے نے. تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تو اڈا مولا ہے تے جبریل تو اڈا مولا ہے. جبریل تو اڈے تو جبریل مولا نے عزیز من تے یہ مقام ہے انہاں دا. جی جبریل مولا ہے تے مولا علی بھی مولا ہے. یہ جبریل مولا نے, حضرت جبریل علیہ السلام مولا نے, تو حضرت علی پاک بھی مولا نے. اور یہ بھی میں نہیں تصریح کر رہا, حضور نے ہاتھ پھڑ کے فرمایا ہے جس دا میں مولا اس دا جاگ دے پیو کہ کوئی نہ. عزیزہ ندی وقار اے ایمان تے کیتا ہے میرے بچوں یاد کر لو. ہر سنی بچے دا کیتا ہے سن کوئی کسے دسنا بالن کی میں منی دا. تے اے گل بھی میں کران تے بندے ناراض ہوندے جلے بہت دو بیک کہ میں نہ منیا کرو. دنیا کو پہنچ کے مننا ہے. یہ نلائق طالب علم کا کام ہوندہ ہے اگلے اللو بیک کے لکھنا. جتھے اس مکھی ماری ہوئی چپ کر کے مار چھڑی, کسے پوچھا کیوں ماری آتے کیا پتہ کوئی نہیں, وہ اس ماری ہے امام ہی مار چھڑی. تو یہ جو بندے مڑ پتہ ہے پھستے کتھے جتھے سوال جدہ لکھیا ہوندہ ہے تے اگلا حل کر کے اٹھ جاندہ ہے. تو نہ آگاں جو کہ ہوندے تے نہ پیشاں جو کہ ہوندے مون جائیے کیڑے پاس. انہوں ادھا لکھ کے بہ رہے ہیں, انہوں نگران نو کیویں دسے. باگلا مہینہ ہوندہ کوئی نہیں جن دلوں میں ویندہ پیا اٹھ گیا. اسی جی شروع ہو گئے ہیں, جی شروع ہو گئے ہیں. لو جی جی میں وہ ٹورین پڑھی نوی ٹور پہ, دوجہ نوی ٹور پہ, 7ویں ٹور پہ, 10ویں. انہاں 10ویں پیپر بند کر چھڑیا ہے تے تو سارا سال لکھنا ان کی دو بیکھ نہیں. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل دی. انہاں تا دامن راتی ٹھاپ چھڑیا ہے تو انہاں گاں کی دو بیکھ نہیں. تیرا پیپر 10 دن آڑا تے جانے من نہ آنا. ساڑھا 300 تے 65 آڑا پیپر ہے. کیونکہ بندیاں آل نے دیاڑے دیتے, با آل دے دیاڑے نے تے صحابہ دے دیاڑے نے. الحمدللہ آل نو دیاڑے نہیں دیتے.
ایتھوں گل پیا کرنا دل دیاں گہرائیاں تو لا الہ الا اللہ اساں آل نو دیاڑے نہیں دیتے ساری زندگی حضور دی آل دے نال آئی ہے دیاڑے دین جڑے کچی پیار محبت آلے محمد نال کر دے نسی نوکر آلے محمد دے پیدا ہون تو لے کے قبر دیاں قطع تائیں حضور دی آل دا ذکر کرنا لیا اساں دیاڑے کوئی نہ آل نو دیتے ہمیں بندیاں دیاڑے دیتے ہوئی نہیں اسی کون انہاں دے دیاڑے بانڈ کے دین والے آل دے بھی دیاڑے بنائی دین تے مڑ دیاڑے بنائے ہے تے مڑ روز نماز وچ نہ پڑھیا کرو اللہم صلی علی محمد ان کیوں کہ دوجے اندر سے کرو او بابا دیاڑے لگ گئے نہیں ہن درود نہ پڑھی آل تے کیوں نہ پڑھا دیاڑے لگ گئے تو بابا آکھے گا باسا دیاڑیاں نال نہیں منیا اساں پیدا ہون تو لے کے مرن تائیں جنہ چر زبان ہلدی رہی آل دا ذکر کر دیا رہنا ہے سارے دیاڑے نہ بھی کھا جدوں میں آنا نا منو صحیح آل نو پر اگوں ویکھ کے نہیں جی وہ مکھی مار دے پین تے چل تسی بھی ماری آؤ کو سمجھ نہیں کوئی نلائق طالب علم دی بڑی پرابلم ہوندی ہے نلائق طالب علم دی بڑی پرابلم ہوندی ہے وہ ہوندا تے ایک نلائق ہوندا ہے دوجا وہ تھوڑا جہا تکڑا بھی ہوندا ہے پتہ نہیں جڑے تسی سکولے گئے ہو سمجھ لو اکثر نلائق طالب علم شرارتی بھی ہوندے تے ڈاڈے بھی ہوندے اکثر ذہین طالب علم شریف ہوتے وہ نلائق مڑ جڑے نہ وہ آندے میں ذرا سائیڈ تے کر رہا میں ویکھ کے لکھنا سمجھ آندی بھائی وہ پچھو تھوڑا جہا انہاں لیندے نا نہیں کر گیا تو وہ مڑ ویندا ہے کی ہے تو آندا ذرا ادھر کر میں بھی لکھنا کو نہ سمجھ آئی گا وہ مڑ تھوڑا جہا ادھر جا کردا ہے تے لکھن لگ پوندا ہے اگوں پرابلم اس ویلے پیدا ہوندی ہے جدوں پچھلے بھائی ہراں نوں تو ویکھ کے بھی صحیح لکھنا نہیں آوندا یہ سمجھ جائیے کوئی نہ وہ بھائی ہوری ایڈے نلائق ہوندے نے انہاں نوں تو ویکھ کے بھی صحیح لکھنا صحیح نہیں آوندا وہ مڑو او میں کوئی گوڑے مگوڑے وہ مڑ اگلا ہوندا ہے وہ پکا کے آیا ہوندا ہے وہ اپنی دنیا ہے وہ جلدی نال لکھدا ہے لکھ کے وہ پیپر دیندا ہے وہ اس ادھا کہ لکھیا ہوندا ہے تے مڑ بہر آندا بھائیا اس تو جانے اسی دوجیاں لو ویکھ کے لکھن والے بندے نہیں جی اسی سارا سال پڑھنے تے سارا سال لکھنے نہ ساڈا ایک مہینہ ہے تے نہ ساڈے 10 دن 10ویں بھی ساڈی 11ویں بھی ساڈی 12ویں بھی ساڈی کل بھی ساڈے ساتیں بھی ساڈے چہلم بھی ساڈے عرس بھی ساڈے سالانہ ساڈا تے بھائیا مکن والی گل ہی اسی شروع ہوئے ہاں پہلی محرم تو اگوں میلاد شریف شروع ہوندیا تائیں اجے تے حضور سرکار دی آل دا ذکر پیا چل یا اے مکنا تے اگوں انہاں دے نانے دا شروع ہو جانا مڑ ساگان لگیاں اجے اسی ہے ہن آل دا ہی ذکر ہے جی داتا صاحب دا ذکر ہے تے بھی آل دا ہی ہے کیونکہ داتا صاحب بھی تے آل ہی نے حضور امام حسن دے پتر دا جویں جشن سنی منائندے کوئی مائی دا لال منا کے بھی کھائے تے صحیح داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دا عرس جڈے دھوم دھام نال سنی مناندے کوئی مائی دا لال منائے سو بھائی میرے اسی تے اس گل تے شکر ادا کرنے کہ اللہ سونیا حسین دے پتراں دا پیار بھی دتا ہی حسن دے پتراں دا پیار بھی دتا ہی تیریاں مہربانیاں نے سو اگوں ویکھ کے میں یہ گل تھان سنیاں نہ میرے بیلیاں وہ دوجیاں لو ویکھ کے نقل مار کے دین نہ بناؤ کہ جی وہ پیانج ٹور دینتے سی بھی آئیں ٹورنا ہے وہ پیانج پڑھ دینتے سی بھی آئیں پڑھنا ہے وہ آئیں ٹور دے میں نہیں انسان ایڈی ضرورت کوئی نہیں ہاں جی اپنا جناب اپنا بناؤ اپنا جڑا عقیدہ ہے قرآن اور سنت چو لے کے چلو کسے لو ویکھن دی سان کی ضرورت ہے ریس ہو بندہ کرے جن دے کھڑا اپنا مال تھوڑا ہوئے سان کسے دی ریس کرن دی ضرورت نہیں کسے لو ویکھ کے ٹورن دی حاجت نہیں اسی اہل سنت و جماعت جی سمجھ آگئی جناب اے ذہن چ رکھ لو اور سمجھ لو اسی مولا علی نو مولا کسے بندے تو سن کے نہیں منیا بندے تے پتہ نہیں کنو کنو مولا آندے راندے جی وہ سمجھ آئی ہے کوئی نہیں وہ پتہ نہیں کنو کنو مولا آکھ لیندے انسان نے اس گل نال کی کر دو اسی علی نے مولا آکھیا ہے کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ اور واللہ اپنی خواہش تے نہیں آکھیا جدو سونے نبی ہاتھ تھد کے منایا ایسا دا علی مولا منیا
ہوں دنیا سارا ٹل پی لائے نہ منیا جے نہ منیا جے ساندیا رہنا ہے بس من لیا ہے بیلی جاتے اسی ہوں بندیاں رہنا ہے الحمدللہ رب العالمین ساڑھے تے منن دا اندازے وے دنیا نوٹ کر لوے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں آکھ لو میرے بیلیو فرشتے لکھ لین ساڈا عقیدہ کیے میں مرید ہاں فرشتے بھی لکھ لین تے منکر بھی سن لین میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا میں مرید ہاں خالد بھائی جندرہ پڑھ لینا میں مرید ہاں مہربانی جی بشیر اکبر صاحب مہربانی مل کے کہہ لو میں مرید ہاں بشیر اکبر پڑھ نال ذرا مزہ آوے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی میں مرید ہاں میرا پیشوا علی میں مرید ہاں جی میرے بچوں ذرا توجہ فرما لو عزیزو سمجھ لو اور یاد فرما لو حضور نے میں یہ تقریر پر یاد اس تو کرندہ رہنا میں تو انہیں سمجھے چاہ جائے تو منکر نے بھی سمجھے چاہ جائے عزیز من سمجھ لو حضور سرکار نے مولا علی سرکار نو مولا ساڈا بنایا ہے جھنڈا عطا فرمایا ہے بستر تے سلایا ہے فرمایا ہے کہ علی میرا بھرا ہے فرمایا ہے کہ علی تواڈا مولا ہے حضور سرکار نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ سو اسی تے بھائی توانوں دل دی کیفیت دس رہے ہیں او سنی ہوں ہی نہیں جیڑا علی سرکار دے بارے ایک ذرے دا بھی بغض رکھتا ہو درد اتھو نہیں ہوں بندیاں درد علی تھا اگلی ہے یہ تھے کوئی درد نہیں سبحان اللہ جی بڑی سونا ذکر کر دیں جی ماشاءاللہ بڑا سونی گل ہے بڑی سونی گل ہے مولا علی کر دیں مرید ہوندے پہن مرید بندے پہن ماشاءاللہ جی بڑی گل ہے یہ تھے درد ہی کوئی نہیں قربان نے درد کتھے ہوئی ہے درد اتھے ہوئی ہے جدو میں حدیث سنائیے مٹھو مدینے دے تاجدار نے فرمایا مرو ابا بکرین فل یسلی بالناس ابو بکر میرے مسلح تے کھلو کہ میری امت دا امام بن جا ایتھے درد ہوندی ہے تو میں ہی ہوتے تو انہوں پہلا دسیا ہے با اپنی خواہش چھڑ دے کھن درد کیوں ہوندی ہے میں بنایا امام ابو بکر یہ جناب ابو بکر نو میں امام بنایا تو جون بھی ہاں اٹھا لو
تے جنہاں دا کلمہ پڑھیا جے جی انہاں کھلاریا ہے تے مڑ ہٹاؤ نہ مان لو کہ جی تسی مولا علی نے امام مندے ہو میں کہا جی مننے ہاں ان شروع پچھو اننے ہاں نہیں سمجھ آئی گل نہیں تسی مولا علی نے امام مندے ہو میں کہا جی مننے ہاں جو لگ دے مڈو ہاں جتھو استاد لان اتھو لگی دے نا کون سمجھ آئی استاد آکھے اللہ فنار تو لگ تے شگرد وچلے سنو لگ پوے تے شگرد کامل ایو گل ہے استاداں جو لائے ابو بکر یا ابا بکر امرو ابا بکر فلیسلی بالناس جا ابو بکر میرے مسلح تے کھلو تو میں صدقے جاواں حضرت صدیق اکبر تو جہاں 17 نمازاں حضور دے مسلح تے کھلو کے پڑھائیاں نے جی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں 17 نمازاں پڑھائیاں نے تو جی انجی ہوندہ بے چلو ابو بکر ہونے تے ابو بکر نو جا کھلا رہے تے کوئی ایک کسے دا نا تا لو باقی سے ہوری بھی ایک پڑھائی ہے بھئی توجہ ہے کہ نا بلکہ صرف گل تھے تائیں نہیں ایک باری صدیق اکبر لیٹ ہوئے نو 17 انچ دے ابو بکر تو آپ لیٹ ہوئے تے حضرت عمر اگے کھلو گئے بندے آگے جی وہ تے نہیں پہلے دے تو سا آگے ہو جاؤ تے حضرت عمر جہیر و صوت آئے اونچی آواز آڑے آئے جدو نہ تکبیر آکھی تے حضور حجرے دے وچوں فرمایا لا سرکار نے فرمایا عمر نو پیچھے ہٹاؤ مرو ابا بکر فلیسلی بالناس ابو بکر دے ہوندیا اور نہ کھلو گے حضور نے تے حضرت عمر نو نہیں کھلون دیتا ابو بکر دے ہوندیاں میں پیچھے ہٹاؤ عمر نو پیچھے ہٹاؤ ابو بکر نو آکھو مسلح تے کھلوے اچھا سیانے بندے بیٹھے ہو کچھ تقریر تسی بھی کیتا کرو تاکہ تواڈوں جڑی کانسیپٹ نے او کلیئر ہو جان حضور جدو منہ چوں گل کڈن او نری اپنی مرضی نال کڈ دین یا رب دی مرضی نال بول دین یہ مطلب ہے اللہ دی مرضی بھی یہ ابو بکر اگے کھلوے تے جیڑا علی دا سچا محب ہے انہیں اس فیصلے تے چون نہیں کرنی چاہیے 2.5 سال حضرت مولا علی نے سمجھ نہ لگی نہ امام حسن نو سمجھ لگی تے نہ امام حسین نو سمجھ لگی ترائے امام جن دی امامت تے اتفاق کر گئے جناب تسی بھی کرو جی کو سمجھ آئیے اے تراوی امام مدینے وچ ہے جس لئے صدیق اکبر امامت کران دے رہے تے نیرا امامت ہی نہ کران دے جلے نماز پڑھا کے ہٹ دے آئے موٹے ہوتے حسن سونے نبا کے مدینے دیاں گلیاں اج ٹر دے ہوتے آئے بس سائیں دا مسلح بھی میرے کولے تے سائیں آڑا پیار بھی میں حسن سرکار نال کرنا ہے جی میں مرشد سرکار کر دیا ہے آئیے سمجھ کے نام اٹھا اینی گل یہ تے جناب کرنے آنے ایتھے آکے پھر بندے جڑے نے او ذرا تکلیف محسوس کرتے تے جناب اسی تے مڑ بھی نہیں تکلیف والا مرحلہ تو ان ایڈا مجبور نہیں کر دے لکم دینکم ولی دین تواڈے واسطے تواڈا دین تے ساڈے واسطے ساڈا دین اسی اہل سنت اور اہل سنت دی علامت ہے کہ اہل سنت حضور دی آل دے بھی عاشق ہوندے حضور دے صحابہ دے بھی پیار کرنے والے ہوندے اہل سنت دڑا پالٹی تے ڈنڈی دے قائل بالکل اینج کنفرم گل اہل سنت حضور سرکار وہ بندہ اہل سنت نہیں جڑا اس عقیدے تو سر منہ انحراف کرے وہ اہل سنت اچ نہیں وہ جو ہے ٹھیک ہے پتہ نہیں کی ہے سنی صرف ہو رہے گا سنی فقط ہو ہوئے گا ہن تسی آکھ سکیے تسی کٹ دیو بندیاں نے سنیاں اچ میں کہا جی نہیں شرع قائد نصفی تسی آپ لے آؤ خرید کے تے پڑھ لو عقائد نصفی تسی آپ پڑھ لو عقیدہ تحاویہ تسی آپ پڑھ لو ساڈے تے نہ رہو
تسی آکھو جی یہ کی نے، میں آکھساں جی یہ سنیاں دا پیرامیٹر چیک کرن والیاں شیاں دا نا ہے، یہ سنیاں دے ٹیسٹر نے جی۔ عقیدہ تاویہ پڑھ کے ذہن وچ باندھ دیا تے بھالا نو باندھی تے آنکھ میں سننی کوئی نہیں۔ اچھا کسی بندے تو پوچھو نا بشیر اکبر میری جان ذرا مسئلہ سمجھ، بھائی ہاتھ کیوں بننے نہیں؟ حدیث وچ تے آیا ہے بھی چھڑ کے پڑھنی چاہیے، تو آندا ہے میرے امام بندے ہیں۔ کیڑے امام؟ جنہ دا میں مقلد ہاں۔ کنہ دا مقلد ہے؟ میں حنفی ہاں، امام اعظم دا۔ میں کہ جتھوں نماز پڑھن دا عقیدہ لئی انہاں دی شرع فقہ اکبر پڑھ میری جان، تاکہ تینوں پتہ لگے با ابو بکر صرف نماز نہیں سکھائی، ابو حنیفہ نے فقط نماز نہیں سکھائی، ابو حنیفہ نے صحابہ دا پیار بھی سکھایا ہے۔ نماز تو ابو حنیفہ تو لینی ہے، تے عقیدہ کی تو لینی ہے؟ نوٹ فرما لو سر یہ توجہ ہے جے نماز ہاتھ بان کے پڑھنا ہے نا، یہ وہ کیوں پڑھنا ہے؟ یہ حضرت ابو حنیفہ سرکار نے حدیث دی تخریج کی تھی تو نہ کہ بان کے پڑھنی چاہیے۔ میں کہتے مڑ مٹھیا یہ ہاتھ بننے نہیں تے عقیدہ بھی بن لا۔ ابو حنیفہ صرف ہاتھ نہیں بنائے، عقیدہ بھی بنایا ہے۔ متوجہ ہو کے نا جی میرے بچوں تو اڈے واسطے لازم ہے اس دور دے بچیاں واسطے کوئی امام اعظم ابو حنیفہ نو پڑھو اور امام اعظم ابو حنیفہ دی پہچان کرو۔ ابو حنیفہ او شخصیت ہے جیڑا عشق آل محمد شہید ہویا ہے۔ تاریخ دے اے اوراق بھی کھولو کہ حضرت امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الائمہ امام اعظم نعمان بن ثابت عشق آل محمد اور پیارے آل محمد دی وجہ تو جہل زہر دے کے شہید کی تھے۔ اتنا بڑا عاشق رسول ہے اور عاشق آل رسول ہے۔ امام اعظم نے جنہیں فتوہ دیتا کہ سید نفس زکیہ الحسنی دے نال نکلنا انجے جی میں بدر دی جنگ وچ رسول اللہ نال نکلنا۔ ایڈا کون بند کیڑا مولوی جیسے ایڈا فتوہ آل محمد دے پیارے دیتا ہو؟ اے امام اعظم رحمت اللہ علیہ اور اے امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے جڑے فخر نال دس دیا کہ میں امام جعفر صادق دا شاگرد ہوں۔ اے امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے جڑے درس دینے اٹھ دیتے باندھے اس گل تران دیا کہ حضور دی آل دا بیٹا میرے سامنے تو گزردا ہے میں ادب واسطے اٹھ باندھ۔ عزیز من اس چیز کو بھی تو سمجھا کرو نا، حنفی ہے حنفیت ہے بے اعلیٰ حضرت امام البرکت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سمجھو اعلیٰ حضرت تو سمجھو حضور دی آل دا پیار کیے، اعلیٰ حضرت تو سمجھو حضور دے صحابہ دا پیار کیے۔ جی یہ اعلیٰ حضرت نہیں فرمایا ہے کہ حق بدست حیدر کرار تان بر حضرت معاویہ کار فجار۔ آپ فرماتے ہیں حق تے حضرت علی نالیے پر حضور دے کسے صحابی دی ادنا تنقیس بھی ایسا نہیں کرنی، انہاں دے مشاجرات تے کف لسان کرو، حق تے حضرت علی نالیے۔ ایڈا سالس تو ان کتھو لبنا ہے جڈا سالس امام احمد رضا فاضل بریلوی سانتے اللہ حضرت پیارے ہی اسے کو لگ دیں کہ حضور دی آل دا پیار دسے نے کیڑا شاعر ہے جیسے دنیا تے آکھے تو ہے نے نور تیرا سب کرانا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ میں تے شانیا نا نہ اس تو اچھا کوئی شعر تے میں دنیا تے لکھاؤ جس تو اڈی شان ہے لکھیا ہو جڈا امام احمد رضا لکھیا۔ کون ہے جیسا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا؟ بندے تے نبی نور نہیں بندے احمد رضا تے صبح قیامت تے حضور دی آل نو بھی نور بنا چھڑے۔ شاعری دی دنیا ہے نور منیا سے یہ ہے میرا امام محمد رضا۔ عزیز من و دوستان من تا سنیت نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا، کس نے تیرے سوا میرے احمد رضا۔ ونڈ احمد رضا کی تھی انج نہیں بندیاں تو ہونی۔ عزیزان من و دوستان من ڈالی دی قلب میں عظمت
مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام شمع بزم ہدایت پہ کاٹ کے رکھ دیا شیخ نجدی کا سر جرت اعلیٰ حضرت پہ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ عزیز من اللہ عزیزم عابد حسین نو عابد ہی نہ ہے چلو ہون ران دیو اگلے سال چلا لانگے پترا علامہ چرکا دیتے ہی نہیں پترا ہون چلو اے میں پڑھ دینا ہوں مڑ بھی توں علامہ چرکا دیتا ہے پہنا ستا ہے نا مٹھیا توں لیٹ بولے یہ تو کونا گل ہوئی بسارا وقت جڑا ہے وہ لنگ گیا ہے تین پیچھے خیال آیا ہے وہ ہو ساؤنڈ ہی کوئی نہ چلتا چھنگا رہے ہیں بھائی اللہ سونا تو ان برکت دے اللہ سونا تو ان جزائے خیر دے عابد حسین دی گل سن کے علامہ صاحب دی کولوں میں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ مدارس دے مدرسہ دے طلباء نو کھانا دے دے واہ میں ایک بہت بڑی سعادت ہے یقین کیجئے اے میں جاننا یا میرے دل دے جذبات نے کہ اے گل سن کے میں کتنی خوشی ہوئی کیونکہ اے اصل کمال ہے اے مدارس دے طلبائی اصل مجاہد دے دین دے پیر جڑے نا آج کل دے پیر وہ میرے نال بڑے رنج ہوندے کیونکہ میں بندیاں نہ پیران شرنیاں نہ دیتا کرو مدرسے دے بچیاں دیتا کرو تو وہ مڑ میرے نال اس گل تو کڑی جاندے نے تو بندہ نہیں صحیح تیرا کچھ کر لینے کیوں شرینیاں بند کردا ہے تے جیڑا بندہ واقعی شرینیاں بند کرے وہ چنگا تے نہیں لگدا ٹھیک کو سمجھ آئی کوئی تو میں آنکھ بانا کدی کدی بے چلو انہوں نے بھی 100 دے لیا کرو تو 50 ویچی نہ طالب علم بھی دے چھوڑیا چلو میں بدل لینا نہ چلو انہوں نے بھی دیتا کرو تو کچھ نال ہی نہ طالب علم بھی دیتا کرو کیونکہ انہوں نے ہو سکتا ہے کلمہ بھی سیدھا نہ ہوندا ہوئے جنہاں نے تسی مجھی دیندے ہو انہوں نے قرآن صحیح ہوتا ہے اے حضور دے دین دا حقہ دین والے بندے ہیں اے تیار جتھے ہوندے ہون اوتھے دیا کرو یارویں بھی اوتھے دیا کرو یارویں شریف دے کھیر بھی اوتھے دیا کرو یارویں دا دودھ بھی اوتھے بڑھایا کرو 12ویں دا لنگر بھی اوتھے دیا کرو 10ویں دا لنگر بھی اوتھے دیا کرو اے اصل رسول اللہ دے دین دا پرچم جتھو بلند ہونا ہے وہ مدارس دینیاں یہ تواڈے مدرسے آباد ہوئے تے تسی سمجھائے تواڈیاں مسجداں آباد مدرسے آباد نہ ہوئے تے مسجداں آباد نہیں ہونیاں عزیزم کمال یوسف صاحب اگر ایتھے بیٹھے تے بھی کسے مدرسہ دا کمال ہے میں اگر تواڈے کول بیٹھا تے بھی کسے مدرسہ دا کمال ہے جڑے پہلے ایتھے بھائی صاحب بیان پہ کر دیا ہے وہ بھی کر دے پہ یہ دے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ وچ مدرسہ ہے تے جڑا یورپ ہے نا یورپ انگریز تے یہودی انہاں دی اکھ وچ تواڈے سارے سکول تے کالج نہیں کھٹک صفاں تے بان والے مدرسیاں دے بچے کھٹک انہاں کھڑک دن میں یہ نہیں صحیح یہ بڑی پرابلم ہے اے مدرسے بند کرو اے مدرسے اچھا میں بڑا حیران ہونا وہاں دن مدرسے آئے انگریزی پڑھاؤ جنہیں اگے تو آن دیتے نے انہاں کیڑا ساری ہوندی ہے سمجھ نہیں آئی تو آنا ہی گل وہ آندھے مدرسے دیا چھوڑا انگریزی پڑھاؤ جنہاں تسی انگریزی پڑھین تے لگے ہو انہاں تے پوری پڑھا لو انہاں نے شاید ہوندی کوئی نہیں جیڑے ساڑھے کول نے انہاں نے بھی آندھے نہ انگریزی پڑھینی تو میں اگلے دن ایک تقریر جا کے میں کہ انج کرو بھائی
جی وہ آدھے جی انہوں دے ذہن سازی ہونے والی ہے. میں کہ کوئی نہیں ایڈی گل, ایک سکول چو لے آؤ تے ایک درس چو لے آؤ تے تریجے بندے نہ کھو پیپر لوے انہوں دے ذہن دا. جے کالج والے نو تعلیم دی ضرورت ہوئے تو مڑ ادوں ادے تعلیم لے جاؤ, تے جے مدرسے دے ضرورت ہوئے تو مڑ ادو ادے لے آؤ. ویکھنا تے نا بجی دے شے جیڑی گھٹ ہوئے ادو دوجے پاسے کنورٹ ہونی چاہیے. ایک ایف ایس سی دا سٹوڈنٹ لے آؤ تے ایک ساڈے درس درس نظامی دا طالب علم لے آؤ, دو انچا باؤ کسی تریجے بندے نہ کھو بے نن چیک کر تہذیب تعلیم شعور ان دے چو کنہ کوڑ باڑا ہے تے کدے کوڑ کوئی نہیں. ان جو تریجا کلمہ کوئی نہیں ہونا جن تو سی ایف ایس سی سدے ہو ہن ہو سکتا ہے تریجا کلمہ بھی نہ آندا ہوئے. ان جیڑا آندا ہے اللہ دے فضل نال حضور دا دین ان سیکھیا ہے, ان پتہ ہے اے میرا باپ ہے, وہ آندا ہے ڈیڈی ہے. ابا کھلار کے پوچھا ہے نا بھیا یہ کون ہے, یہ سکھنا ہے جی میرے والد محترم نے, تو سکھنا ہے ڈیڈ ہے. ہن تسی آپے سوچ لیا ہے لوڑ تعلیم دی ان نے یا ان نے. انہوں نے پوچھا ہے ماں سامنی کر کے آ کون ہے, یہ سکھنا ہے جی یہ میری والدہ محترمہ نے, انہوں نے پیراں ہیٹھ میری جنت ہے. وہ جو پوچھنا ہے او انگریز آ کون ہی ہو سکنا ہے ماما ہے. وہ سمجھ کوئی نہ لگی وہ کیڑے پاسے علم ہے تے کیڑے پاسے شعور ہے. اس لئے پوچھے ہے ماں تو بہون دس, وہ تو پوچھے بھائی جناب آ تہاڈی بیوی ہے تے آ تہاڈی ماں ہے, نہ دو آئیں چوں کیندے آکھے لگنا ہے. انگریزی پڑھے آکھنا ہے یہ سمجھ آ گئی کوئی تے جیڑا ہویا دین پڑھیا ہے انہوں تو پوچھے پترا تیری بیوی ہے تے آ تیری والدہ محترمہ نے, انہاں چوں کیندے آکھے لگنی, تو سکھنا ہے جن دے پیراں ہیٹھ جنت ہے میں انہاں دا نوکر ہاں. ہن تسی آپ دیکھ لیا ہے بلوڑ تعلیم دی کیڑی جات ہے. بیٹھے ہو جڑے لوگ بھی مدارس دینیاں دی خدمت کر دے ہو اس نو جاری رکھے ہے, جڑے نو کر دے ہو کریا کرو. یہ اصل مرکز ہے حضور دے دین دا. جے مدرسہ شے کوئی نہ ہوندا تے مسجد نبوی وچ حضور صفہ دے چبوترے تے مدرسہ نہ کھول دے. صفہ دے چبوترے تے مدرسہ کھولے اور روجے موجود ہے. سو عزیز اور ساتھیو جتھے بھی مدارس دینیاں نے انہاں دی خدمت کریا کرو. اللہ تعالی عبد حسین دے بزرگاں جنت دے وے, انہوں نے اللہ پاک جنت چالا مقام دے وے اور اے دے ذوق وچ برکت دے وے جو اے حضور دے دین دیاں پرانیاں دی خدمت کردا. ہن اگلی باری پڑھا دیا فرمائشاں نہیں کری دی, اگلی باری آئے تو پڑھا گے انشاءاللہ ادھار چنگا ہوندا ہے. او جلال آندا ہوندا ہے, جلال با لین دین جلال کچھ ریا روے شاواں نال ادھار مکائی دا نہیں, وہ چنگا ہوندا ہے. مولوی کدن فرے نہ سنایا کر یار. لو جی دعا فرما. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہ سونے اپنے حبیب دا صدقہ سنگیاں دی اس محفل پاک میں قبول